بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی تلاش میں محمد شاہ زمان لغاری آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ کل جو ضمنی انتخاب ہوا پاکستان میں ایم این اے کی 8 سیٹوں پر اور جو ایم پی اے کی سیٹیں ہیں ہمارے پاس آئی تھنک 3 سیٹیں تھیں۔ ایم این اے کی 6 سیٹیں تو عمران خان لے گئے اور باقی جو 2 بچی وہ پاکستان پیپلز پارٹی لے گئی۔ ساتھ ہی کیا ہوا، جو ایم پی اے کی ہمارے پاس سیٹیں تھیں 2 تو پی ٹی آئی لے گئی اور 1 پی ایم ایل این لے گئی۔ 11 سیٹوں میں سے جو اس ٹائم وفاق میں موجود جماعت ہے اس نے صرف 1 سیٹ حاصل کی، وہ صرف ایم پی اے کی تھی۔ اب یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے، ایک میں تھوڑا سا ردم میں عوام کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ عمران خان کی جیت کی آپ کو خبر دی جاتی ہے، ملک کی ہار کی خبر دی جاتی ہے، اس استحصالی نظام کے قائم و دائم رہنے کی آپ کو خبر دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش ہونے کی آپ کو خبر دی جاتی ہے۔ اب عمران خان کی جیت اور ملک کی ہار کو آپ نے ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں لے لینا، ایک دوسرے سے نہیں ملا لینا کہ عمران خان کی جیت ہی دراصل ملک کی ہار ہے، قطعاً نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں نواز اور زرداری کو سپورٹ کر رہا ہوں، نواز شریف یا زرداری صاحب کو، ٹھیک ہے نا۔ اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب وہ انسان تھے جو تبدیلی کے علم بردار تھے، اور ان کو کئی بار بتایا گیا کہ اس سسٹم میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور انہوں نے بعد میں پارلیمنٹ میں آ کر یہ بات مانی بھی تھی کہ اس سسٹم میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی وہ اس سسٹم میں رہے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے یا جو بھی ان کی سوچ تھی۔ تو وہ ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے الیکشن کا، کس کو زیادہ مل رہا ہے یا اگلا کیا ہو سکتا ہے 2023 میں۔ اچھا، اب خان صاحب تو تھے تبدیلی کے علم بردار، وہ اس سسٹم میں رہے، اب وہ کیا کریں گے؟ اب دیکھو نا، اس الیکشن پر خرچہ ہوا، اب ان کو 6 سیٹیں تو چھوڑنی پڑے گی، 1 سیٹ رکھنی پڑے گی، پھر ان 6 سیٹوں پر ضمنی انتخاب، پھر وہی الیکشن کمیشن پر دوبارہ خرچ، اور ذہن تو یہ مانتا ہے پھر وہ کہیں ان 6 پر دوبارہ کھڑے نہ ہو جائے۔ اگر وہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں کوئی 1 سیٹ پکڑیں گے، پھر اگلے 6 سیٹوں پر ایک اور علیحدہ خرچ ہوگا الیکشن کمیشن کا۔ یہ تو ملک کی اکانومی کے ستیہ ناش ہونے کے بھی دراصل بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، صرف ایک وجہ سے ستیہ ناش نہیں ہوتی ملک کی اکانومی۔ اب یہ ایک وجہ بنی، اور دوسرا یہ استحصالی نظام قائم و دائم رہا۔ اب جس الیکشن کے بارے میں دھاندلی آپ کہتے آئے آج تک، آج اس الیکشن میں اگر آپ جیتتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے الیکشن شفاف تھا، کل کو اگر آپ ہاریں گے تو آپ کہیں گے الیکشن ٹھیک نہیں تھا، دھاندلی ہو گئی ہمارے ساتھ۔ اب کیا ہوا ہمارے ساتھ جی؟ ملک کا استحصالی نظام قائم و دائم رہ گیا۔ یہ دراصل خان صاحب جانے انجانے اسی استحصالی نظام میں ہے، اور آئی تھنک میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہیں لولی پاپ تو نہیں دیا جا رہا کہ بھئی آپ اس استحصالی نظام میں رہیں۔ اب ایم پی اے کی 20 میں سے 16-17 سیٹیں انہوں نے پچھلے ضمنی انتخابات میں پکڑی، ایم این اے کی 6 سیٹیں پکڑی اور 2 ایم پی اے کی سیٹیں کل آپ نے پکڑ لی۔ کیا یہ آپ کو یہ نظام تسلی تو نہیں دے رہا کہ بھئی 2023 تک ہمارے نظام کو ہی مان لو؟ یہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ 2023 میں آپ کو باہر کر دیا جائے، کیا ایک کانسپائریسی ہو سکتی ہے یا آپ کے خلاف؟ آپ ابھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن دیکھیں آپ اکانومی کو بھی تو خراب کر رہے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ آپ نے پارلیمنٹ میں بھی نہیں جانا، پھر وہ آپ کے ایک علیحدہ آئیڈیالوجی پر بحث، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اب آپ نے ادھر بھی نہیں جانا، پارلیمنٹ میں بھی نہیں جانا سیٹیں جیت کر، آپ نے بیٹھنا بھی گھر ہے، اور ان 6 سیٹوں پر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، آپ نے پھر سیٹ چھوڑ کر پھر دوبارہ آپ نے آ جانا ہے، پھر وہی الیکشن کمیشن کا خرچ، یہ سارا کچھ ہوگا۔ دراصل جیتا وہی نظام جو استحصالی کا تھا، جو ایک اشرافیہ کا نظام تھا، لیکن ہم خوش ہیں کہ عمران خان جیت گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہار گئے۔ اب ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا، اب ہمیں حقیقی انقلاب اور تبدیلی کی راہوں پر گامزن ہونا پڑے گا۔ اب ہم کو وہ رستے پکڑنے ہوں گے جو ملک کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں، جو ہمیں اپنی انا سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں دوسروں کو نیچا دکھانے سے باہر نکلنا ہوگا، تبھی ملک کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں اور ایک ترقی کی طرف جا سکتی ہیں۔ میری عوام سے رائے ہے، کیا آپ اس جو الیکشن ہوا اس پر آپ کی کیا رائے، اور جو میں نے یہ تبصرہ کیا آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اور اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ میں عمران خان کے خلاف ہوں یا دوسری پارٹیوں کے حق میں ہوں، دراصل بات یہ ہے کیونکہ میں حق کی تلاش کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میرا پروگرام اس کا نام ہی حق کی تلاش ہے، تو میں نے وہ حق کی تلاش ہی کرنی ہے۔ آپ ایسے سسٹم میں آ جائیں، آپ الیکشن لڑیں، آپ سیٹ سنبھال لیں۔ اب اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ اب الیکشن کمیشن کا ٹائم ضائع ہوا، وہاں پر جو سیکیورٹی کے افراد آئے تھے ان کو آپ نے تنخواہیں، آپ نے صاف ظاہر پیسہ دیا ہوگا ان کی ڈیوٹی کا، ادھر خرچ ہوا، اب فردر ہوگا جب آپ 6 سیٹیں چھوڑیں گے۔
تو خدارا اب حقیقی انقلاب و تبدیلی کے لیے اپنی جد و جہد کریں، اس سے پہلے کہ یہ ٹائم گزر جائے اور آج آپ کا جو کریز عوام کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے نا، اس کا صحیح استعمال کریں۔ والسلام۔